سب نالوں زیادہ جڑی اچھی اور بلند فضیلت اس مہینے نو حاصل ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنے رب دے نال ملاقات کرنا ہے۔ اس سفر دا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، سفر جڑا نا یہ کچھ اصول ہوندے کہ سفر کون کروا رہا ہے، کر کیڑا رہا ہے، سفر دے مقام کی نے، کس جگہ تو کس جگہ تک جانا ہے، اور اس سفر دا وقت کیڑا ہے، ٹائم کیڑا ہے، ایک وقت مقرر ہے سفر دا، ایک اصول ہے سفر دے۔ ایک چھوٹی جی آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام جتنیاں بھی انسان رسول بیان کرے سفر دے تمام اصولات اللہ تعالیٰ نے جواب بیان فرما دیتا ہے۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سفر کروانے والی کیڑی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ پاک ذات وہ کیڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ صرف اس پاک ذات ہون دے وچ کہڑ دے اندر بڑیاں حکمتاں، اس سفر معراج جڑا ہے اس دیاں حکمتاں بیان کرنا ایک الگ موضوع ہے کہ اس دے اندر حکمت کی سی۔ جدو یہ گل کہی کہ پاک ہے وہ ذات، اس نے سفر کروایا، اس کے اندر حضور علیہ السلام بری و ذمہ ہو گئے کہ حضور نے یہ دعویٰ کیتا کہ میں یہ سفر کیتا ایک چھوٹے جے رات دے لمحے دے اندر، میرے گھروں میں فرشتے نے اٹھایا، میرا سینہ چاک کیتا، اور سینے نور دے نال صاف کیتا گیا، اور پھر دوبارہ رکھیا گیا، پھر اسی طرح یہ سفر جاری ہویا۔ میں اپنے گھر تو مسجد حرام دے سین حرم دے اندر، ادھر مسجد اقصی، اتنے پھر امامت کروائی، فرشتیاں دے نال ملاقاتاں کیتیاں، فرمایا پھر پہلے آسمان تے فلاں نبی دے نال ملاقات، دوسرے آسمان تے پھر ملاقات، تیسرے تے ملاقات، ستے آسمان تے ملاقاتاں ہوندیاں گئیاں۔ پھر دوسری جیڑی چیز ہے، ایک اور چیز یاد رکھو، سفر جیڑا ہوتا ہے نا وہ جلدی جلدی ہو جاتا ہے، اسی تو دربار جانا جلدی جلدی سفر ختم، لیکن جب سیر کا لفظ آیا، سیر تو مراد یہ ہوتا ہے کہ اسی ادھروں نکلیں گے، پہلے بعد آہستہ آہستہ ایک ایک نظارہ دیکھتے دیکھتے اسی جاواں گے۔ ادھر اسی نکلے شدرا موڑ دیکھا جی یہ نظارے بنے نے، یادگار دے نظارے ہیں، پھر اگے بادشاہی مادشاہی، یہ سارے نظارے دیکھتے جاواں گے۔ مراد کی ہے سفر دی جیڑی سپیڈ ہے وہ تیز ہوندی ہے تے سیر دی سپیڈ جیڑی ہلکی ہوندی، اے حضور دی سیر دی سپیڈ دا عالم ہے۔ پھر علماء نے جڑے بزرگان دین انہوں نے بڑی پیاری گل لکھی، فرمایا حضور نے دعویٰ کیتا کہ میں جس وقت سفر دے گیا اور یہ سارا سفر جنت دوزخ دے نظارے کیتے، سدرۃ المنتہا دیکھا، پھر وہ سدرۃ المنتہا جڑی وہ انتہا کائنات دی، منتہا انتہا تو بنے، وہ کائنات دی انتہا ہوتے کائنات ختم، نیچے والے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے فرشتے نیچے نہیں آ سکتے، وہ جس طرح کہ ویزا پاسپورٹ انہوں نے اتنے تک کہ بس جبرائیل امین فرشتے نے سردار نے، لیکن وہ زمینی نیچے والے جڑے فرشتے نے انہوں نے سردار نے، اس تو اوپر وہ نہیں جا سکتے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل آگے چلیے، سارا سفر میں تھوڑے نال کیتا، حضور نے فرمایا جبرائیل میرے مسافر سفر کے اندر مخلص نہیں پایا، میں تھوڑے سفر کا ساتھی جیتے جیتے تسی کیا میں گیا ہوں، مہربانی کرو لگے چلو یا رسول اللہ، ایک بالشت یا ایک بال برابر بھی میں اگر یہ حدود کراس کرتا تو میں جل کے راست ہو جانا۔ حضور علیہ السلام نے جدو یہ سارے سفر دسیا کہ میں سفر کر گیا، حضور نے دعویٰ کیتا، پھر کفار نے حضور علیہ السلام کی ذات پہ حملہ کیتے تھے، کس طرح ہو سکتا، کیویں ہو سکتا کہ اگر کوئی اس ٹائم دی جڑی تیز سواری ہے، گھوڑا ہے یا اونٹ ہے، اس دور کے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی کا سفر 2 مہینے دا، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ میں رات ایک چھوٹے دل میں دے اندر سارا سفر کر لیا، تو پھر یہ نہیں کہ مسجد حرام تو مسجد اقصی وہ اتنی لمبی سیر کر کے واپس آ گیا، تو بزرگان دین فرماتے ہیں نہیں، میں حضور جس وقت اس کائنات تو چلے گئے، کائنات اپنی جگہ تو رک گئے،
حضور فرماتے ہیں کہ میں جو واپس آیا جس نلکے تو میں وضو کی تو پانی والے جاری سی، فرمایا جس بستر تو میں اٹھ کے گیا، حضور فرماتے ہیں بستر گرم ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ کائنات چل نہیں رہی تھی سارا کچھ اسی جگہ تے رہا، نہ فرمایا اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل اکبر آپ فرماتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج کے دور پر آج بھی اگر کائنات چل رہی تو ساڈا یقین ہے کہ حضور علیہ السلام دی ذات ساڈے اندر موجود ہے، کہ آپ دی ہی وجہ تو ساڈے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس وجہ تو سانو رزق دیتا جائے۔ پہلیاں امتاں ایک چھوٹا جہا گناہ کرن تو انہوں دی شکل بدل جائے، تو ساڈی رب شکل کیوں نہیں بدلدا؟ ساڈی شکل نہیں بدلی جاندی، پہلا کوئی گناہ کرو تو متھے تے لکھ دیتا جاندا سی کہ رات ایک کرتوت کیتا، اگر کوئی گناہ کرے وہ دروازے تے باہر صبح لکھیا ہوندا سی کہ صبح رات کو اس نے گناہ کیتا، صبح دروازے تے لکھیا ہوندا سی، ساڈے گناہ رب نے لکا دیتے، تو وہ صرف اور صرف جڑی ذات ہے وہ پیچھے حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو جو حضور نے سارے دعوے کیتے تو کفار نے حضور دی عزت تے حملے کیتے، جا جا کے لوگوں نے دسن کہ کوئی بندہ اس طرح کہے تو وہ کی ہے، کفار دے رسے تو ہے کافر سی، منافق کو منافق سی، لیکن ایمانداراں جس وقت دسیا گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کل کے کفار بڑے بڑے کفار ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ سارے کٹھے ہو کے گئے سردار ابو بکر تو بڑا سمجھدار ہے، تاجر بننا دس کو بندہ ایک کبھی مسجد حرام مسجد اقصی ساری سیر کر کے تو میں ایک لمحے کے اندر واپس آ کے ہو سکتا؟ حضور نے فرمایا نا نا سیدنا صدیق اکبر فرمایا نہیں، اور کو کہنے لگے جی تھوڑے نبی نے کیا اس طرح، جب ایک گل کی تھی نا کہ حضور علیہ السلام نے کیا تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے یہ تو گل چھوٹی، اگر حضور اس تو بھی بڑی گل کریں تو صدیق اس بھی مننا نہ سکتے۔ ایمان اور محبت اس چیز کا نام ہے، جب دعوے کی تھی نا تو پھر حضور علیہ السلام کی ذات جڑی اللہ تعالیٰ نے پیچھے کی تھی رب نے خود ہی فرمایا میرے محبوب نے سیر خود نہیں کی تھی، سبحان اللہ جی یہ تو میں آپ کرائیے رب دی ذات۔ تو ایک اور چیز آج بھی ایک طبقہ موجود ہے جڑا کہندا ہے کہ خواب دے اندر معراج کرائی گئی، حضور علیہ السلام دی معراج پہلی نہیں، یہ معراج جڑی حضور نے کی تھی یہ پہلی نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام نے کئی باری معراج کی تھی خواب دے اندر بھی، اور حضور علیہ السلام جاگدیاں اکھاں دے نال بھی، اور حضور علیہ السلام نے جسمانی معراج بھی کی تھی۔ یہ اسی جسمانی معراج کا ذکر کرنے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں خواب دے اندر امریکہ پھر رہا سی، کل رات میں امریکہ سی آج میں پاکستان آ گیا، کل رات میں فلاں جگہ تھی خواب دے اندر میں پاکستان ہے، تو خواب جس نو بھی دسو گے انہیں کہنا خواب ہی ہے نا، یہ تیرا خیال ہے خواب اس طرح ہو سکتا۔ تو گل یاد رکھنا اگر آج کا مسلمان اتنا سمجھدار ہے تو کافر بھی اتنے سمجھدار سن۔ اگر حضور انہوں نے کہندے کہ میں خواب دے اندر سارا کچھ کیتا تو کافر نے کہنا جی ہو سکتا، خواب دے اندر ہر چیز ہو سکتی ہے، تو پتہ لگا یہ خواب نہیں ہے بلکہ حضور نے اپنے جسمانی جاگ دی اکھاں دے نال اپنے رب دا دیدار کیا۔ پچھلے جمعہ جس طرح میں عرض کیتی سی کہ کوئی بھی نبی آ کے دعویٰ کرتا سی نا کہ میں تہانوں توحید ال بلا رہا رب ال بلا رہا، تو پھر وہ کی کرتے سن آپ کو سوال کیتا جاندہ سی کہ جس ذات ال بلا رہے ہو ذات نو ویکھیا بھی ہے؟ جس نبی نے بھی آ کے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آ کے کیا جی آؤ توحید ال رب تعالی نو منو، اے ابراہیم رب نو دیکھیا؟ ابراہیم کہنے یار رب نو نہیں دیکھیا، نارے نمرود کے اندر میں بڑا محفوظ رہا، میں محفوظ رہا لیکن رب نو دیکھیا کوئی نہیں، سارے نظارے دس دین کہ میں رب دی ذات موجود ہے، زمین آسمان دا ترتیب دے نال چلنا اور دن اور رات کا ترتیب دے نال چلنا کہ دن دی جگہ رات نہیں آ سکتی، رات دی جگہ دن نہیں آ سکتا، یہ سارا ترتیب دے نال چلنا کہ یہ نظام چل رہا ہے، جو پیچھے کوئی ذات موجود ہے، رب دی ذات موجود ہے، بارش برس پہندی ہے، دھوپ نکل آندی، سورج ایک کوئی ہے، زمین ایک کے سورج ایک کے، پچھلے 6 مہینے گزرے تو یہی سورج سانو گرمی نال ماردا سی، اج وہی سورج اسی ترلے کرنے سورج نہیں نکلدا، تے کائنات کا ایک نظام چل رہا، معلوم ہوا پیچھے ایک ذات موجود ہے۔ لیکن جس نبی کو پوچھا گیا جی ذات نو دیکھیا تو ہی در بلان جو رب نو دیکھو کہتے رب نو نہیں دیکھیا، لیکن رب تعالیٰ نے حضور جو معجزات دی تو کمال دیتے، جب تو حضور علیہ السلام معراج تے گئے تو رب تے دیدار کر کے واپس ہوئے تو کافروں نے کہا ہاں جی تو ہی در بلان رب نو دیکھیا،
ہاں جی میں رب نے بے احسن سورہ حدیث لفظ نے بے احسن سورہ سیدنا حضرت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے رب نے دیکھے اور نہایت خوبصورت شکل کے اندر دیکھا. اس سے مراد یہ نہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ دے ایک جسم ہے, یہ رب تعالیٰ دے اور حضور دے درمیان راز دیاں گلاں نے. ہاں خیالات بھی نے, کچھ چیز ایسی ہوندی ہیں جنہیں تے تحقیق نہیں کرن دی لوڑ ہوندی, اور صرف ایک میں کہتے ہیں من لینا ہے بس. حضور علیہ السلام دی ذات ہے, حضور دے صحابہ نے آلے بیت, تحقیق دی لوڑ ہی کوئی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ دے نال کلام کرتے رہے نا, کلام کرتے 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 ایک وقت آیا کلام دی آواز اور ذات دی آواز سنتے سنتے محبت جاگی. ربی ارینی انظر الیک, یا اللہ میں تیرے نال بڑی گفتگو کی تھی, بڑی سونی تیری آواز ہے میرے مولا, میں تیری ذات نو دیکھنا چاہنا. ربی ارینی انظر الیک, میرے مولا ایک چھوٹی سی جھلک, یا اللہ میں تیری ذات دیکھنا چاہنا. آواز ہے لن ترانی, اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اس رب نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا, رب نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. ایک ذات, لیکن رب نے بات کے اندر حضور علیہ السلام کی ذات بنائی کہ ماں موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا, لیکن ایک ذات آئے گی جس میں میں اپنا دیدار خود کراواں گا. فرمایا لن ترانی, موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا, لیکن بات گل تسی سنی ہونی ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چھوٹی جھلک اپنے نور دا عکس جڑا ہے جب تور تے پانے اگر تسی دیکھ لیا تو پھر میری ذات نو بھی دیکھ لینا. جو ایک جھلک پئی, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے, لیکن جھلک نو دیکھ لیا, نور دا عکس دیکھ لیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام ملاقات ختم کی تھی اور لوٹن لگے نا اپنے گھر دی طرف, رب نے آواز دی موسیٰ کی طرف, یا اللہ اپنے گھر جا رہا ہے, ملاقات ختم ہو گئی. رب نے فرمایا نا نا, اور نور دا عکس دیکھا, اور نور دے عکس دیکھن دی وجہ تھوڑے چہرے دے اندر اتنا نور آ گیا کہ بنا پردے تھانوں جڑا دیکھے گا اپنی اکھاں دا نور گوا بیٹھے گا, وہ بندہ نہ بینا ہو جائے گا. رب دے نور دے چھوٹا جہا عکس دیکھا, اتنا چہرے دے اندر نور آ گیا. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اس نور نو دیکھن دے نال میری اکھاں دے اندر اتنا کمال اور اتنا نور آ گیا. فرمایا اتنی اتنی دور پہاڑ دے تے کالے پہاڑ دے تے چونٹی جا رہی ہوندی تے موسیٰ دور اس نو دیکھ لیندا ہوندا سی, اتنا نور آ گیا. اور بعد دے اندر موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے تے کپڑا پا کے گھر دی طرف گئے نا تے کہ حضرت صافورہ, حضرت یوسف علیہ السلام دی آپ رشتہ دار سن. حضرت صافورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زوجہ سن, بیوی سن. جدو دروازے تے نے دستک دیتی تے حضرت صافورہ نے دروازہ کھولیا, دروازہ کھولیا تے اگے دیکھا تے پردے والا شخص, کون ہے تو؟ میں تو رکھاواں دا موسیٰ. تو بیوی کہنے لگی حضور آج پردے دے اندر خیر تے ہے. حضرت صافورہ نے دسیا کہ میں آج رب کی ملاقات کی تھی, رب تعالیٰ نے نور دا ایک عکس دکھایا تو اس دے اندر میرے نور, چہرے دے اندر بڑا نور آ گیا. تاریخ دے اندر لکھا حضرت صافورہ آپ نے پھر شکوہ کیتا. شکوہ کی کیتا کہ موسیٰ جو تیرے تے برے وقت سن, جس طرح یہ آزمائش ہوندی انہاں دے نبیاں دے کیڑا برا وقت, ایک آزمائش آئی رب دی. جدو تہاڈے تے آزمائشاں سی, تہاڈے حالات نہیں سی صحیح, تے میں تہاڈے نال چلی. جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام تے بیماری دی ایک آزمائش آئی تو ساری بیویاں چھوڑ کے گئیاں, ایک بیوی آپ دے نال رہی. حضرت صافورہ آپ نے بھی یہ شکوہ کیتا کہ اچھے برے حالات دے اندر اسی کٹھے رہے, لیکن آج رب کا دیدار کر کے آئے تو اس چیز تو مینوں محروم کرنے لگے ہو. آپ نے پھر ضد کی تھی کہ موسیٰ اپنے چہرے تو کپڑا ہٹاؤ نا, تو میں تھوڑے چہرے کا دیدار کرنا. آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا, آپ نے فرمایا میرے چہرے نو جڑا دیکھے گا نابینا ہو جائے گا, نہ ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ دی زوجہ کہنے لگی حضور تسی اس طرح کرو نا, میرے چہرے ایک آنکھ تے ہاتھ رکھنی ہے, ایک آنکھ دے نال تھوڑا چہرہ دیکھا گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ رکھو, ایک آنکھ تے ہاتھ رکھا, دوسری آنکھ دے نال دیکھیا تو نور چلا گیا چہرے آنکھ دا, ایک آنکھ چلی گئی. حضرت صافورہ ہن جو مزہ اللہ تعالیٰ دی ذکر, ہن اسی ذکر کریے تو سانو ضرور آوے, تے جنہاں نے رب تعالیٰ دے نور دا عکس دیکھا انہوں نے کتنا ضرور آئے. پھر حضور دی ذات, جنہاں نے حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی ذات دا دیدار کیتا ہے, جدو سرور اور محبت اور عشق دل دے اندر پیا, اللہ تعالیٰ دے نور حضرت موسیٰ علیہ السلام دے چہرے دے اندر دیکھا. صافورہ کہنے لگیاں حضور اس طرح کرو نا, ایک آنکھ رہندی, ایک آنکھ نال میں کی کراں گی, اے دوسری آنکھ بھی جان دو, کوئی نہیں میں تھوڑے چہرے دا دیدار کرنا. جدو اس طرح کیتا نا, آپ نے فرمایا آپ نے چہرے تو نقاب اٹھایا موسیٰ علیہ السلام نے, اور دوسری آنکھ دا نور بھی چلا گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری بیوی ہے, میرے گھر دے کام کاج کون کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی تھی, میرے مولا میری بیوی دی اکھاں لوٹا دینا, اکھاں دا نور واپس کر دے. موسیٰ علیہ السلام دی دعا دینا رب تعالیٰ نے اکھاں دا نور واپس کیتا. حضرت صافورہ پھر بازد ہوئی کہ حضور ایک دفعہ اور چہرہ دیکھنا, وہ چہرہ ایک دفعہ اور دیکھنا.
تاریخ کے اندر لکھا 9 واری حضرت صافورہ نے موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کے اور 9 واری اکھا چلیاں گئیاں، اکھا دا نور جاندہ رہا. پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے سی مولا میرا گھر ہے، گھر دا کام کاج کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا دینا لکھا واپس کیتے ہیں. ہون ایک چیز یاد رکھنا، موسیٰ علیہ السلام نے عکس دیکھ لیا، ایک چیز کی لذت چکھ لئی، وہ ذائقہ چکھ لیا، لیکن وہ جس طرح کیا نا کہ حضور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ میں نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا میرے مولا میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن حضور علیہ السلام آپ رب تعالیٰ کی ملاقات سے گئے، اللہ تعالیٰ کے نال ملاقات کی تھی، رب تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیتا. 50 نمازیں لے کے واپس آئے کہ موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان پہ کھڑے، محبوب کی ملیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیتا. موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے حضور میں نے بھی تحفہ ملا، میری قوم تے کام نہیں کر دی، تسی اس طرح کرو نا اپنے رب کو واپس جاؤ، عرض کرو میرے مولا اس اندر تخفیف کر دے، تھوڑی کمی کر دے. موسیٰ علیہ السلام کی گل بنی، حضور واپس چلے گئے. رب تعالیٰ کا دیدار کیتا اور موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح کیا کہ حضور تخفیف کرو، رب نے عرض کی تھی میرے مولا اس اندر کمی کر دو. رب تعالیٰ نے 5 نمازیں کی کمی کی تھی اور 5 نمازیں کمی 45 نمازیں لے کے واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا حضور واپس جاؤ، ایک نمازیں زیادہ نے. اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی تھی، دیدار کیتا، پھر واپس آئے. آج 40 نمازاں. اسی طرح حضور علیہ السلام نے 9 چکر لگائے، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کرن، رب کی ملاقات کرن، رب کا دیدار کر کے پھر واپس آئے موسیٰ علیہ السلام کو. ایک چیز میں تمہیں دسنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے ذائقہ چکھیا، آنکھ سے دیکھا اور چہرے کے اندر ایک نور آ گیا. حضور علیہ السلام رب کا دیدار کر کے جو واپس آنے چاہنا اللہ تعالیٰ نے نور کی تجلی حضور دے چہرے دے پہلی سی اور رب کا روح حضور دے چہرے دے اندر نظر آندا. وہ واپس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاندے. موسیٰ علیہ السلام نے عکس نے دیکھا ہویا سی اور چیک کھیا ہویا سی کہ یار کتنا سرور ہے، کتنا مزہ ہے. جب وہ نور دیکھتے سن حضور علیہ السلام کے چہرے دے اندر حضور نو دیکھتے سن، رب تعالیٰ دی ذات کا دیدار کرتے سن. جب دل نہیں سی بھردا حضور ایک بار پھر جاؤ واپس، حضور ایک بار پھر جاؤ واپس، حضور پھر واپس جاندے، حضور پھر رب کا دیدار کرتے، اللہ تعالیٰ کا نور حضور کے چہرے دے اندر، حضور پھر واپس آندے موسیٰ علیہ السلام کو پھر دیدار کرتے. اتنے پھر نہیں سی دیدار کر سکتے، لیکن پھر وچ جدو حضور دی ذات آئی اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام دے درمیان جدو حضور دی ذات آئی نا پھر وہ دیدار جیڑا ذائقہ ہوتے نہیں سی چاہتے تو حضور علیہ السلام دے چہرے دے اندر آپ دیکھتے ہیں. پھر ایک باری نہیں، ایک باری موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہ بلکہ 9 چکر حضور علیہ السلام نے لگائے. یہ حضور علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے فضیلتاں دے نال نوازیا. میں تو اکثر ایک چیز دسنا کہ کوئی بھی کم ہوندا اس دے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہوندا، کوئی نہ کوئی سبب ہوندا تو کم ہوندا. پھر جس کم دی مخالفت زیادہ ہو جائے نا اس کم دے اندر کوئی روب اور دبدبا ہوندا. تسی کوئی کم کرن لگو تو لوگ تہاڈی مخالفت کرن دے مطلب ہے تہاڈے جڑا کم کر رہے اس دے اندر کوئی دم خم ہے، کوئی زور ہے. حضور علیہ السلام جو یہ معراج کرائی گئی یہ مقصد نہیں ہے کہ حضور اس طرح ستے ہوئے سی تو حضور نے فرمایا چلو جی حضور رب دی ملاقات واسطے. اللہ تعالیٰ دی ذات اس طرح نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی تے اتنی آزمائشیں نہیں ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا تمام نبیوں نے جتنی آزمائشیں اور جتنی تکلیف آئی ہیں میرے کلے ذات ہے حضور اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشیں پائی ہیں. ہے رب دے محبوب نے، محبوب بندے نو جو بندہ اف نہیں کرن دیندا لیکن آزمائشاں دے اندر زندگی گزاری تو پھر یہ آزمائشاں اور دکھاں دے اندر ایک وقت آیا نا حضور علیہ السلام تے وہی رب دا پیغام آنا ختم ہو گیا، بند ہو گیا کچھ دن واسطے. اے ہندا سے بعد دے اندر ایمان لے آئی ہیں ابو سفیان دی بیوی، اے بعد دے اندر ایمان لے آئی ہیں. اے ہندا کفار مکہ دی عورتیں اس طرح خانہ کعبہ دے تاریخ دے اندر دروازے دے ہاتھ رکھ کے حضور نے مخاطب کیتا. حضور سے نے حرم دے اندر موجود سن، مخاطب کر کے تے کفار نے نا حضور نے تانا دیتا کہ ہن نہیں رب دا پیغام آندا، تواڈے رب نے تو تانوں چھوڑ دیتا، ہن پیغام نہیں آندا. پہلے تسی منٹ بعد ہی آیت آ گئی، رب دا پیغام آ گیا، قرآن نازل ہو گیا، فلاں مسئلہ کہ ہن نہیں آندا. جدو یہ ساری گلاں ہوئیاں تے اللہ تعالی حضور دے دل دے اندر تھوڑا جہا نا کوئی غم آیا. جو ہی غم آیا اللہ تعالی نے جبرائیل امین ٹوریا جی یہ قرآن پاک دی آیت لے جو. آیت کیڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا. رب نے فرمایا محبوب تھوڑے چہرہ جڑا بنایا والضحیٰ، اے خوبصورت چہرہ بنایا، یہ چھوڑن واسطے بنایا؟
یہ چھوڑنے سے تو نہیں بنایا، اتنا کمال چہرہ بنا کے تو رب نے فرمایا چھوڑنے سے بنایا. یہ پوری آیت پھر اللہ تعالیٰ نے اتاری، پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اتاری. یہ تکلیفاں یہ دکھاں دے اندر تو میں دسیا کہ حضور دی اگر ساری سیرت روسی پڑھی ہے تو حضور ساری زندگی دکھاں دے اندر رہے. یتیمی دے اندر حضور علیہ السلام رہے. باپ حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دی پیدائش تو پہلے آپ کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر ہوئی حضور علیہ السلام دے والدہ آپ دی انتقال کر گئی. حضور علیہ السلام نے بعد اندر پرورش کی تھی جناب ابو طالب نے. جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا. جناب عبد المطلب نے کی تھی، جناب عبد المطلب چلے گئے. حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے کول حضور علیہ السلام رہے. حضور علیہ السلام نے بعد جس وقت پتھر مارے جاندے نے تو حضور فرماندے سن حضرت عائشہ ساریاں بیویاں حضور دی جتنی بھی ازواج سن ساریاں بیویاں دے وچوں حضرت عائشہ جیڑی سن چھوٹی سن اور کواری کوئی ایسی، باقی جڑیاں سن کسی کوئی طلاق یافتہ سن کوئی بیوہ سن. اور حضرت اما عائشہ جڑی سن چھوٹی سن اور نوجوان بندہ ویسے خوبصورت ہوندا. حضرت اما عائشہ فرماندے کہ حضور جس وقت گھر دے اندر کوئی شوربے والا سالن پکدا نا تو حضور علیہ السلام فرماندے کہ آج شوربہ زیادہ کرنا، سالن زیادہ پکانا. ام المومنین حضرت عائشہ عرض کردی حضور کیوں؟ تو حضور فرماندے سن کہ میری جڑی پہلی زوجہ سی ام المومنین حضرت خدیجہ اودیاں سہیلیاں مکہ دے اندر موجود نے، سالن زیادہ بناؤ کہ میں انہاں دے گھر بھیجاں گا. سالن ہن ایک بیوی دے سامنے دوسری بیوی دا ذکر. ام المومنین حضرت عائشہ فرماندے عرض کردی حضور او بوڑھی خاتون حضرت خدیجہ دی عمر 40 سال سی، حضور دی عمر 25 سال سی جدوں نکاح ہویا. تو حضور علیہ السلام نے عرض کر دی حضرت عائشہ حضور او بوڑھی خاتون دا ذکر کرتے ہو، میں نوجوان ہوں او بوڑھی خاتون. تو حضور علیہ السلام حضرت ام عائشہ فرماتے حضور دا چہرہ جلال دے نال سرخ ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ خدیجہ اس وقت میرے نال کھڑی سی جدوں میرے نال کوئی بھی نہیں سی کھڑا ہویا. حضرت خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیتا کہ جس وقت میں فرمایا نا میں لوگوں دین اسلام دی تبلیغ کی تھی کہ میرے تے ایمان لے آؤ، فرمایا کوئی نہیں سی منن والا. ایک آواز آندی سی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا خدیجہ دی آواز سی میرے واسطے. فرمایا طائف اور مکہ دے بازار دے اندر جس وقت مینوں ماریا جاندا اور میرے چہرے تے میرے سر تو خون نکلدا، حضور فرماندے انہاں تکلیفاں دے اندر مینوں جڑا ایک سہارا نظر آندا سیدہ خدیجہ دا سہارا نظر آندا سی. حضور علیہ السلام واپس اور حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ نے بڑا پیار کر دے. حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ آپ انتقال کر جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دونوں کا انتقال ایکو سال دے اندر ہویا. ایک سال دے اندر 2 بندے اور پیارے بندے چلے جان. تو حضور علیہ السلام نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا. حزن حزن تکلیفاں دکھاں کا سال حضور علیہ السلام نے اس سال کا نام رکھا. ان ساری تکلیفاں اور دکھاں میں تو دس زندگی انسان دی ہے. انسان دی زندگی دے اندر تکلیفاں آن بیماریاں آن کوئی اور نقصان ہو جائے ساری دکھاں تکلیفاں تو بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑی خوشی دے دے. ایک خوشی مل جائے 100 دکھ بھی پیچھے ہون نہ تو ایک خوشی آ جائے تو دکھ انسان بھول جاندہ. اتنی دکھاں تو بعد ایک خوشی ملے انسان دکھ بھول جاندہ. حضور علیہ السلام نے ساری زندگی دکھاں دے اندر گزاری. مکہ شہر چھوڑیا اپنے چھوڑے پھر اپنے اپنا مخالف ہوندے دیکھیا اتنے دکھ اور دین اسلام دی وجہ تو حضور علیہ السلام کے بڑے بڑے پیارے شہزادے چلے گئے. حضور علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہوا اور آپ نے جس طرح شہید کیتے گا تاریخ کے اندر انسان بیان نہیں کر سکتا. حضور علیہ السلام ہر وقت حضرت امیر حمزہ کو یاد کر کے روندے سن. اتنی تکلیف اور اتنے دکھوں تو بعد جب رب نے دیکھا نا تو دکھ اور تکلیف زیادہ ہو گئے. رب تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے فرمایا جبرائیل جاؤ نہ ہوں جا کے حضور علیہ السلام نے میرے محبوب نے عرض کرو رب تعالیٰ تھوڑی دیدار دا مشتاق ہے. تھوڑی دیدار دا مشتاق ہے. آؤ نا اللہ تعالیٰ تھوڑے نال ملاقات کرنا چاہتا ملاقات دا مشتاق ہے. آؤ نا ذرا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بہن اور جناب ابو طالب کی بیٹی حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی دے گھر آرام فرما رہے سن. حضور علیہ السلام فرماتے اس طرح جبرائیل امین آئے. حضور فرماتے پہلے میں آواز آئی اپنی چھت دے اوتے نا کوئی آواز آ رہی ہے. حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. ایک اور یاد رکھنا ایک گل کہ صحابہ فرماتے ایسی یہ پڑھیا کہ حضور علیہ السلام ساری رات اپنی عبادت کرتے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ساری رات رب دی عبادت کرتے تے پیراں دے اندر نہ سوچن آ جاندی، پیر سج جاندے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدو یہ تکلیف دے اندر آندے تے رب تعالیٰ فرماندا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے میرا محبوب ساری رات عبادت نہ کریا کرو، رات دا کچھ حصہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ ادھی رات عبادت کر لیا کرو، ادھی رات اسی آرام کریا کرو۔ اسی یہ پڑھیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات عبادت کرتے ہیں، لیکن اس رات معراج دی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی رات عشاء پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمان لگے۔ معلوم ہویا خالی یہ نہیں کہ ادھر تیاری ہو رہی ہیں سن، آسمان تے تیاری ہو رہی ہیں سن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ملاقات کرنی ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے سن کہ آج رات رب تعالیٰ نے ملاقات سے بلانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل امین دروازے سے کہا میرے مولا تیرا محبوب آرام فرما رہے، دروازہ کھڑکاواں؟ نا نا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رب تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بارگاہ دی جڑی ہے جس طرح کہ ادب دسیا، ادب کی دسیا کہ جو رب دی حضور دے بارگاہ دے اندر بیٹھنا تے پھر کی کرنا، فرمایا فوق صوت النبی، انہاں سامنے آواز نہیں اونچی کرنی، فرمایا آواز نہیں اونچی کرنی، جبرائیل تسی کی کہندے میں دروازہ کھڑکاواں؟ فرمایا نا، طریقہ کی دسیا، فرمایا چھت تے جاؤ، چھت میں اس طرح چیرو اور نیچے چلے جاؤ۔ حضور دے کول آ کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے میرے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھاواں، شریعت دے اندر ہے کہ کوئی ستا ہوئے تو سجے پیر دا انگوٹھا پھڑ کے ہٹاؤ یا پیر دباؤ اٹھ جائے گا، یا اللہ اس طرح؟ فرمایا نا نا، ہاتھ نہیں لگانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہاتھ نہیں لگانا۔ کس طرح اٹھانا؟ فرمایا جبرائیل تواڈے کافوری ہونٹ بنائے نے، ایک خوبصورت ہونٹ بنائے نے، ایک خوبصورت ہونٹا دے نال پھر کی کرنا؟ حضور دے متھے تے پیشانی دے بوسا دینا، حضور دے ہاتھاں نوں بوسا دینا؟ فرمایا نا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیراں دے تلویاں تے بوسا دینا۔ دے کون رہا؟ اتنا اللہ معاف کرے نہیں کہ جبرائیل امین دی شان گھٹ رہی ہے، بلکہ اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین ایک فضیلت دیتی ہے۔ فضیلت کی ہے، فرمایا نبیاں دے سردار اور رب دے محبوب دے پیر چومو تسی۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے جبرائیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو مقام دیتے، حضرت امام بصیری جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، مولا صلی وسلم دائما ابدا، جنہوں نے ایک قصیدہ بردہ شریف لکھا نا، آپ نے شعر لکھے قصیدہ بردہ شریف کے اندر، انہوں نے ترجمہ ہے کہ حضرت امام بصیری فرمان دیں کہ اس رات معراج دی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس مقام تے پہنچ گئے سن، اگر اللہ تعالیٰ دی انہوں نے اپنی امت حضور دے بارے فرمایا اگر حضور نو اپنی امت دا خیال نہ ہوتا تو حضور کدی واپس نہ آتے۔ حضرت ادریس حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رب تعالیٰ دی ملاقات واسطے گئے نا، رب تعالیٰ دی ملاقات کی اور گلاں کیتیاں، اسی اگر ایک جگہ تے جائی اور نظارہ سانو پسند آئے، جگہ پسند ہے، انسان کہندا چلو یار اتھے ہی رہ جائیے، یا اتھے ہی رہ جائیے، ہن واپس نہیں جانا اتھوں، ہن مدینہ شہر ہے، مکہ شہر ہے، اگر انسان دی طاقت چل دی ہوئے، موقع ملے اور طاقت زور بھی انسان دا چل دا ہوئے کہ میں اتھے رہ جاواں تو بعد پاکستان نہیں جانا، ہر مسلمان دا دل ہوئے گا کہ یار تو واپس نہیں جانا، اے نظارے، اے مقام، اے رحمتاں مینوں پاکستان تے نہیں ملنیاں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اللہ تعالیٰ دی ملاقات کی دے وقابہ کا حسین یا ودنا، فرمایا جس طرح تیر اور کمان جڑے ہوندے نا، دو کمان جڑے ہو، فرمایا دو کمانہ دے اندر بھی اتنا فاصلہ، انہوں نے اندر بھی فاصلہ زیادہ ہوندہ، میرے اور میرے رب دے درمیان اتنا فاصلہ بھی نہیں سی، اپنے رب دے اتنے قریب تو دیدار کیتا، اور حضور علیہ السلام فرمانے پھر میں اپنے رب دے نال گفتگو کرتا رہا۔ حضور علیہ السلام اپنے دکھ ہی سنائے ہونے کہ میرے مولا بھی تکلیف ہے، دکھ، حالانکہ اللہ تے سب کچھ جاندا، رب جاندا، پھر رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہ صرف ملاقات کروائی، چاہیے تو یہ سی کہ جبرائیل امین اس طرح اٹھان دے اور ملاقات کروائیں، چلو جی ملاقات ہو گئی، لیکن نہ مسجد حرام، مسجد اقصی، پھر حضور فرمانے میں رستے کے اندر آپ نظارے نو دیکھیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے اتوں نہیں گزریا، پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی کر رہے سن، جس طرح کہتے ہیں کہ دو گلا لکھی، پہلا یہ لکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام دے بارے آندا، حضور فرمانے کہ موسیٰ علیہ السلام قیام دی صورت دے اندر کھڑے سن، جڑے سن علم والے انہوں نے یہ لکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن جڑے عشق والے سن وہ کہتے سن نہ بلکہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے، حضور علیہ السلام کا استقبال کر رہے سن، حضور گزر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے استقبال کر رہے سن۔ اسی دونوں گلاں منن واسطے تیار ہیں،
پہلی اگر منیے کہ حضور نماز پڑھ رہے سن تو سارا ایک عقیدہ پکا ہو گیا کی فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اسی کہنا ہے کہ تسی یہ منو کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر زندہ نے اور نماز پڑھ رہے سن، کیونکہ اسلام دے جڑے قانون نے لاگو ہوندے نے زندہ لوکاں دے اندر. میں میت تے تے نماز نہیں ہے، جڑا مر گیا اس تے نماز معاف ہے، زندہ لوکاں دے تے نماز ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ نے اور موسیٰ علیہ السلام وہ نے جڑے معراج دی رات مسجد اقصی دے اندر امام نہیں بلکہ حضور دے مقتدی نے پیچھے کھڑے سن، مقتدی دا یہ عالم ہے اپنی قبر دے اندر زندہ، تو پھر امام دی ذات عالم کی عالم. حضور علیہ السلام زندہ نے. اگر دوسری گل ہے کہ حضور علیہ السلام کا استقبال کر رہے سن، ساڈا یہ بھی عقیدہ پکا ہے کہ حضور دی ذات ہے. اسی تے کہنے کہ حضور دا ذکر ہے تو انسان ذکر بیٹھ کے نہ کرے بلکہ حضور علیہ السلام دا ذکر کھڑے ہو اور ادب دے نال کرے. یہ بھی ایسی گل منن نوں تیار ہے. معراج دے اندر بڑی حکمتاں نے، اللہ تعالی نے اس دے اندر بڑے راز رکھے ہوئے نے. ہاں، یہ تاریخ کے اندر اختلاف ہے، محدثین نے مفسرین نے یہ تاریخ الگ الگ لکھی ہے. کوئی 27، لیکن اسی میں تو پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ اسی اپنے بزرگاں دا ایک طریقہ دیکھنا کہ یار سارے بزرگ کس طرح عبادت کرتے سن، وہ کس رات نو عبادت کرتے سن. میں چھوٹی مثال دیتی 27ویں دی رات دی تھانوں کہ حضور علیہ السلام کا اعتکاف کرتے سن، جڑا سنت اعتکاف ہے. حضور علیہ السلام 20ویں روزے دی رات نو بیٹھتے، اسی طرح چاند رات تک حضور علیہ السلام کرتے. صحابہ فرماتے ہیں حضور 11ویں رمضان 10ویں رمضان 20 دنوں کا بھی اعتکاف کیتا حضور نے. اعتکاف کا مقصد کی سی؟ حضور فرمانے سن کہ انہاں دنوں کے اندر ایک رات ایسی آندی ہے جڑی 1000 راتوں تو بھی افضل ہے. اللہ تعالیٰ 1000 راتوں کا عبادت کا ثواب عطا کرتا، اس رات میں تسی عبادت کریا کرو. فرمایا رات تلاش کرنے واسطے. لیکن بزرگان دین جڑے بزرگاں نے حضور علیہ السلام نے پھر اس رات کی کچھ نشانیاں دسیاں کہ اس رات یہ نشانی یہ نشانی یہ نشانی ہے. بزرگان دین نے پھر تگ و دو کی تھی، محنت کی تھی، راتوں جاگ جاگ کے پھر انہوں نے جڑا زیادہ اور معتبر رات پائی وہ 27ویں دی رات پائی ہے. اور سانو دسیا کہ یار جڑی 27ویں دی رات ماہ رمضان جو لیلۃ القدر دی رات، اس رات میں عبادت کریا کرو. باقی راتاں ہو سکتا ہے انسان چھوڑ جائے، انسان ہے نا غلطی کا پتلا چھوڑ جائے، لیکن 27ویں دی رات نو کی ہوندا؟ مسجداں آباد ہونیاں نے، مسجداں بھری ہونیاں نے. اسی طرح بزرگان دین نے معراج شریف دی رات جدو تگ و دو کی تھی، محنتاں کیتیاں، پڑھیا.